بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو پہلا سوال آیا ہے کہ عقل و نقل کی حیثیت کیا ہے، دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال پیش کی کہ عقل جو ہے ایک رہبر کی طرح ہے جو کسی طبیب یا مفتی تک لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ رہبر کا کام کیا ہے؟ صرف مطلوب شخص تک لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ بعد میں اگر طبیب یا مفتی اس مریض یا سائل کا کوئی ضابطہ سمجھاتا ہے کہ اس پر عمل کرے، یا پھر رہبر بیچ میں داخل اندوزی کر کے اس طبیب اور مفتی کی مخالفت کرے، ایسا نہیں ہے، تو بات طبیب اور مفتی کی مانی جائے گی اور اس رہبر سے کہا جائے گا کہ تم میں اگر یہ صلاحیت موجود ہوتی تو پھر تم نے طبیب یا مفتی کی طرف اس شخص کی رہنمائی کیوں کی؟ بس تمہارا کام سائل یا مریض کو طبیب یا مفتی تک پہنچانا تھا اور تم نے پہنچا دیا، یعنی اس کا کام گائیڈ کا ہے۔ تو عقل کا کام وہی تک پہنچانا ہے، وہی سے جدال کرنا نہیں۔ بحث اس وقت تک ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ مان لیں۔ رسول ماننے کے بعد بحث نہیں ہوگی۔ تو عقل کا کام رہبر ہے کہ وہ راستہ دکھائے، دکھانے کے بعد پھر جنگ و جدال نہ کرے۔ دوسرا سوال، کل آپ نے درس میں کہا ایمان اور اسلام میں جب دو جگہ آ جائے فرق نہیں۔ دیکھیں یہ بات ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، ایمان اور اسلام اگر ان کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر دونوں ایک کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان کا تعلق دل سے ہوگا اور اس کا معنی تصدیق ہوگا، اور اسلام کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہوگا، اس کا معنی اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہوگا۔ یہ فرق ہوگا اسلام اور ایمان میں۔ اچھا، ایک اور بات، صحابہ کے فتاووں کی دیکھیں، علامہ نے قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے قول نقل کیا کہ 5 اصولوں میں جن پر تمام ائمہ اربعہ کے فتاوے کی بنیاد ہے وہ 5 ہے۔ ایک کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے جو شرعی احکام ہیں، جو شرعی احکام ہیں، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ کسی اور کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، صحابہ کے فتاووں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کے جو فتاوے ہیں، جب کسی صحابی کا فتویٰ ملتا ہو اور فتویٰ ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابی کا فتویٰ کے خلاف کوئی اور صحابی کا فتویٰ نہ ملے تو اس پر ہم فتویٰ دیں گے۔ تیسری بات، جب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اختلاف ہو تو ہم اس قول کو لیں گے جو قول قرآن و سنت کے قریب۔ اور چوتھی بات، مرسل اور حدیث حسن کو لیتے ہیں جب قول صحابی نہ ملے۔ اور پانچویں بات، ضرورت کے وقت ہم قیاس بھی کرتے ہیں، یعنی ائمہ اربعہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صحابہ کے فتوے، یعنی جب کوئی مخالف فتویٰ نہ ملے تو ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، صفت قرب، اس کے متعلق کہا گیا کہ آیا صفت یہ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہا ہے کہ اگر آپ تفصیل سے اس صفت کو پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبداللہ ترکی، ان کی کتاب ہے اس صفت کے متعلق، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پورے جوابات جو اس میں مل جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اور ہم جس طرح دیگر صفاتوں پر ایمان لاتے ہیں بغیر تحریف، تشبیہ، تمثیل، تکییف، تفویض، تعویل، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورہ انعام میں ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس کا وہی معنی ہے جو اہل علم نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر امام کثیر نے، آپ دیکھیں امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ اٹھائیں گے تو بہت سارے مسئلے وہی حل ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ اختلافا مفسر هذه الآیات علی الاقوال بعد الاتفاق علی، اس کے بعد جہمیہ کا رد کرتے ہوئے کہی کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے کیا ہے؟ صفت علو سے متصف ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیہ کا مذہب۔ یہ حدیث کے متعلق بھی سوال آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کان احدکم یصلی
فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، نماز میں سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ دیکھیں امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کیا کہا۔ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عز وجل في كل مكان وليس على الأرض، وهذا جهل من قائله، لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البذاق في التي أنه يبذق تحت قدمه وإن يساره، وهذا ينقض ما أصل في أنه في كل مكان، ما أصله في أنه في كل مكان۔ بعض لوگ جو معتزلہ کے مذہب کی طرف مائل ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، صرف عرش پر نہیں، یہ جہالت ہے، کیونکہ جس حدیث میں قبلے کی جانب تھوکنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے اسی حدیث میں نمازی کے نے اپنے پاؤں کے نیچے اور بائیں جانب تھوکنے کی اجازت موجود ہے، پاؤں کے نیچے اور بائیں جانب، تو کیا اب اس سے کیا ثابت کیا جائے گا؟ تو یہ بات ان کی طرف سے اللہ کے ہر جگہ ہونے کے دعوے کی دلیل کا توڑ ہے۔ ان کی جو شرح ہے موطا امام مالک کی ابن البر کی تمہید بما فی المعطا من المعانی والاسانید، اس کے اندر یہ بات ہے۔ اچھا، جو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا حق علی ظاہری وهو سبحانہ فوق العرش وهو قبل وجه المصلی بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكان السماء والشمس والقمر فوقه وكانت إذن قبل وجهه۔ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر حق ہے، اللہ اپنے عرش پر ہونے کے ساتھ نمازی کے سامنے بھی ہوتا ہے، یہ صفت تو مخلوقات کے لیے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اگر انسان آسمان، سورج اور چاند سے سرگوشی کرے تو آسمان، سورج اور چاند اس کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بھی ہوں گے۔ فتاوی الحمویہ میں یہ بات ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات ہے، آپ نے کہا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مکمل ہدایت اور کامل نور اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر تدبر کرتا ہے، حق کی اتباع کا ارادہ رکھتا ہے، کلمات میں تحریف اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد سے اعراض کرتا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ اس میں سے کوئی بات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، نہیں، مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یعنی صفت معیت، نیز اس فرمان نبوی کے بھی خلاف کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر تعارض ہے تو اس کی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ بھی حقیقی طور پر ہے اور عرش پر بھی حقیقی طور پر ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے جو ہم نے ذکر کیا سورہ حدید کے اندر جمع کر دیا۔ اچھا، اس آیت سے یعنی اس آیت کی طرف اشارہ تھا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ وہ عرش پر ہر چیز کو جانتا ہے اور ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور آپ کے اعمال کو جانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عربی لغت میں ماہ کا کلمہ جب مطلق استعمال کیا جائے تو اس سے مراد بغیر کسی سمت یا ملاپ کے مطلق مقارنہ ہوتا ہے، جب اس کے معنی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ چاند اور ستارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سامان میرے ساتھ ہے۔ آپ یہ بات اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں جب سامان آپ کے سر پر ہو، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے عرش پر حقیقی طور پر ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بھی حقیقی طور پر ہے۔ پھر اس معیت کے احکام مختلف جگہوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جہاں بھی آپ ہوتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس معیت سے مراد یہ کہ وہ آپ پر علم رکھتا ہے، آپ پر گواہ ہے، آپ پر نگہبان ہے اور آپ کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ سلف صالحین کی یہی مراد ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ کا ظاہری اور حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے
کیا کہا؟ ان اللہ سبحانہ و تعالی قبل وجہ المصلی، یہ حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالی نمازی کے سامنے ہوتا، اس سامنے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نمازی اور دیوار کے درمیان، ولا یلزم من المقابلة ان يكون بينه وبين الجدار او السترة التي يصلي اليها فهو قبل وجهه وان كان على عرشه، ومثال ذلك الشمس حين تكون في الافق عند الشروق او الغروب فان من الممكن ان تكون قبل وجهك وهي في العلو. یعنی شیخ محمد بن صالح العثیمین نے القول المفید شرح کتاب التوحید کے اندر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے، اس سامنے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نمازی اور دیوار کے درمیان ہو یا نمازی اور اس کے سترے کے مابین ہو جس کی طرف وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب سورج طلوع یا غروب کے وقت آفاق میں ہوتا ہے تو اس آپ کے سامنے ہونا ممکن ہوتا ہے حالانکہ وہ بلندی پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ یہی بات شیخ عبد الرحمن، شیخ عبد المحسن القاسم نے اور شیخ سعادت شدری نے بھی بیان کی جو حرمین کے مدرسین ہیں۔ اچھا، یہ آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، آپ جس طرف بھی رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر دو معنی بیان کیے ہیں ساتھیوں۔ ایک یہاں پر وجہ سے مراد قبلہ ہے، یہ مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جیسا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر نقل کیا، اور یہی بات امام طبری نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نقل کی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تفسیر ہے مجموع الفتاوی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ مراد ہے، یعنی ترجمہ ہم پڑھ لیں، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، آپ جس طرف بھی رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہوگا۔ تو ایک تو قبلہ، دوسرا اللہ کا، ایک تو اللہ کا قبلہ یہ بیان کی، یہ تفسیر بیان کی، دوسری یہ اکثر اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ مراد ہے، اور یہ اکثر ائمہ کی تفسیر ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر کہا اللہ نے اپنے لیے چہرہ ثابت کیا، جیسے جلال اور اکرام کے ساتھ متصف کیا، اس کے لیے بقا کا فیصلہ سنایا ہے اور اس سے ہلاکت کی نفی کی۔ ہمارا اور حجاز، تہامہ، یمن، عراق، شام اور مصر کے ہمارے تمام علماء کا مذہب ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ تمام صفات ثابت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ ہم اس بات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کے چہرے کو مخلوق کے چہرے سے تشبیہ نہیں دیتے۔ ہمارا رب مخلوق کے ساتھ تشبیہ سے مبرہ اور منزہ، صفات کا انکار کرنے والوں کے قول سے بہت بلند ہے، باطل پرستوں کے معدوم کہنے سے بھی پاک ہے، کیونکہ جس چیز کی کوئی صفت نہ ہو وہ معدوم ہوتی ہے، یعنی نان ایگزسٹنٹ۔ اللہ جہمیہ کے باتوں سے بھی پاک ہے جو ہمارے خالق کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں جو اس نے اپنے لیے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان پر بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات امام نے خزیمہ رحمہ اللہ کی تھی۔ اچھا، یہ آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ بھی کیا ہے؟ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے قریب المرگ سے اس کی شے رق سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو اس آیت کی تعویل علمی بار تعالیٰ سے کی ہے تو انہیں ظاہری معنی سے خروج اس لیے اختیار کیا کہ حلول اور اتحاد وحدت الوجود لازم ہے۔ یہ دونوں عقیدے بالاتفاق غلط ہیں۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک اور بلند ہے، البتہ آیت کریمہ کے لفظ اس حلول اور اتحاد کے متقاضی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قریب الموت سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، بلکہ فرمایا ہے کہ ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی قریب ہوتے ہیں، اور یہاں مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ فرشتے ہی اللہ کے حکم سے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو لے کر اترتے تھے، اس طرح فرشتے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے قریب الموت انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت سے مراد اللہ کا قرب ہے یا فرشتوں کا، اس میں اختلاف ہے۔ اگر یہاں فرشتوں کا قرب مراد ہو تو فرمان باری تعالیٰ اذ یتلقى
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید، جب اس کے دائیں بائیں جانب بیٹھے دو لکھنے والے لکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ انسان کے دل کی بات جانتا ہے، نیز یہ بتایا ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے اس کے قریب ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے جب لکھتے ہیں۔ اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ یہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب دو لکھنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس معنی میں بھی یہ تفسیر کی جائے، اللہ کا علم اور اس کی قدرت کا تعلق انسان کے ساتھ عام ہمہ وقتی ہوتا ہے، نیز اللہ کی ذات اس وقت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ ہر وقت موجود ہے۔ یہ آیت اس آیت کریمہ کی طرح ہے، ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجمهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہوتے۔ سورہ قاف کے شروع میں اللہ کا یہ فرمان اس طرز کا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے یقیناً ہمیں اس کا علم ہے اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اس بنا پر اس قرب میں کوئی مجاز نہیں، یعنی حقیقی ہے بات اس فرمان باری تعالیٰ کے بارے میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم اس سے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنے فرشتوں کو مراد لیا ہے یا اپنے کو، لیکن ہر ایک کا قرب اس کے حساب حسب حال ہے۔ فرشتوں کا قریب الموت شخص سے قرب اس وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب مطلق ہر حال میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں جب ذات باری تعالیٰ مراد دی جائے تو اس سے ذات قرب لازم آئے گا۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول گروہ متکلمین اور صوفیوں کا ہے، وہ اس کا اثبات کرتے ہیں، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے خالق ہے اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جانتے ہیں اور ہم اس سے شہرک سے بھی قریب ہیں۔ یہاں علم کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں قرب سے مراد علم کا قرب ہے۔ اس آیت کی طرح سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، تم کسی بحری یا غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سمیع اور قریب ذات کو پکار رہے ہو، تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرب کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اس قول علم کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ایسا مراد لینے پر سیاق دلالت کرتا ہے اور جس بات پر سیاق دلالت کرے وہ ظاہری خطاب ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی نزاع نہیں۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ہم ہر اس چیز کی مذمت نہیں کرتے جسے تعویل کا نام دیا جائے اور اس میں کفایت ہو، ہم تو کلمات کی تحریف اور کتاب و سنت کے مخالف اور قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مقام پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اس آیت سے ذات الہی کا شہرک سے زیادہ قریب ہونا مراد ہے، یہ مراد ہے کہ مرنے والے کے گھر والوں سے اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کی یہ بات بہت کمزور بات ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یا وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز کے قریب ہے، وہ اس سلسلے میں کسی چیز کو خاص نہیں کرتے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ اللہ میت کے قریب ہے، اس کے گھر والوں کے قریب نہیں، نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ شہرک سے قریب ہے، باقی اعضاء سے قریب نہیں۔ ان لوگوں کے قاعدے کے مطابق یہ کہنا کیسے درست ہوتا ہے؟ حالانکہ ان کے نزدیک معاذ اللہ انسان کے تمام بدن میں ہوتا ہے یا پورے جسم سے زیادہ قریب ہوتا ہے یا وہ گھر والوں میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ میت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میت کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ایک ہی اللہ تعالیٰ میت کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ایک ہی طرح ہونے کے باوجود کیسے فرما سکتا ہے کہ وہ میت سے گھر والوں کی نسبت زیادہ قریب ہے؟ کیا اللہ مرنے والے اپنی ذات کی نسبت بھی قرب ہے؟ پھر دونوں آیات کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں فرشتے مراد ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہم اس مرنے والے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے۔ قرب کو ایک زمانے یعنی دو دائیں بائیں سے لکھنے والے فرشتوں کو لکھنے سے مقید کیا گیا ہے۔ فرمان الہی وہ جو بات بھی کہا کرتا ہے اس کے پاس ایک نگران تیار فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہاں ذات الہی کا قرب مراد ہو تو یہ قرب اس حالت کے ساتھ خاص نہ ہوا اور دو تیار اور محافظ فرشتے کی ذکر کی کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ فرمان باری تعالیٰ پھر کیوں نہیں تم روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس مرنے والے کی آپ کی نسبت زیادہ
قریب ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنی ذات کا قرب مراد لیتا ہے تو اس قرب کو اس حالت کے ساتھ خاص نہ کرتا، نہ یہ فرماتا کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گیا ہے کہ اس آیت میں دو آرا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس قرب کے ساتھ انسان کے دل کے وسوسوں کو بھی جاننے کا ذکر کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا قرب اس کے ان فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے جو اس انسان کے دل تک پہنچ جاتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ شیخ سے بھی قریب ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ نے اسی قول کو اختیار کیا، ابن تیمیہ۔ پھر آپ نے یہ بھی بات کہی، قرآن کریم اللہ کی طرف سے، یعنی اعلام کے اندر قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہونے کی صراحت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نیز فرمایا، یہ سورہ زمر کی آیت، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پھر فرمایا کہ قرآن حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کا نازل کردہ ہے۔ فرما دیجئے کہ اس قرآن تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، اس فرامین الہی سے دو باتیں ثابت ہوتی۔ پہلی یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ نیز اللہ نے ہی اس کی کلام، اللہ نے ہی اس کلام کی ہے، کسی اور نے نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ اپنی مخلوق سے بلند ہے اور اس کلام روح الامین کے پاس سے ایک بلند مقام سے لے کر آیا، اس کے رسول کی طرف نازل ہوتے رہے۔ اچھا، تو یہ بھی بات علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اچھا، ایک اور بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اس کے بارے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے یہی کہا کہ آیتیں جو ہے ان کا صحیح اتفاقی معنی پر محمول کرنا ضروری ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آسمان والی مخلوق کا معبود ہے اور زمین میں زمین والی مخلوق کا معبود ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے کہا، اور ابو بکر اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی۔ ایک اور حدیث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں تحمل سے کام لے، آپ کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ہم نے اس کا ذکر کیا کہ معیت کا معنی کیا ہے، اور ابن رجب الحنبلی نے فتح الباری میں بھی یہ بات کہی۔ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے والذی نفس محمد بیدی، سنن ترمذی کی، کہ اگر ایک شخص کو آپ رسی سے نچلی زمین کی طرف لٹکاؤ تو اللہ کے اوپر گرے گا۔ یہ جو حدیث ہے ساتھیوں، یہ ضعیف ہے۔ حسن بصری اس میں مدلس ہے اور سماع کی تصریح ثابت نہیں، اور جمہور محدثین کے نزدیک حسن بصری رحمہ اللہ سے، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا سماع سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا فسر بعض اہل العلم هذا الحديث فقالوا انما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه۔ بعض اہل علم نے صدیق کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ شخص اللہ کے علم، قدرت اور بادشاہت پر گرے گا۔ اللہ کا علم، قدرت اور بادشاہت ہر جگہ میں ہے، اور خود اپنے عرش پر، اللہ خود اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ تو یہ باتیں تھیں، یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اگر کسی کو سوالات ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔